جیسا کل عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہرقل کا قیصر کا قاصد آتا ہے تو اس کے صاحب نے قیصر نے کیا کیا باتیں اسے فرمائی سب یہاں پتہ ہے، اور اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد دلا کر وہ تینوں کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ تو تبوک میں تھے، اور شام میں کیا ہو رہا ہے، کیا گفتگو وہ دیکھ لی ہوگی یا سن لی ہوگی، یا حق تعالی شانہ کی طرف سے اطلاع کر دی گئی ہوگی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کچھ ابتدائی نبوت کا حال بیان فرمائیں گے، اور ایک سائل کا سوال بھی مذکور ہے۔ یہ تو مجمل ہے کہ ابتدائی نبوت کا حال، کہ ایک سوال اس طرح بھی ہے کہ متى وجبت لک النبوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پرانی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ آدم منجدل بین الماء والطین، کہ اس وقت سے جب کہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے گارے میں تھے۔ یہ آج کل علم کا زور ہے، علم کا حصول بہت آسان کر دیا گیا۔ کسی زمانے میں ہزاروں میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، تب جا کر کہیں ایک کلمہ انہیں حاصل ہوتا تھا، اور اس وقت بس طلب کرنے والا چاہیے، ڈھونڈنے والا چاہیے، شوق چاہیے، رغبت چاہیے، تو کیا دینی علم، کیا دنیاوی، ہر چیز کہ پہاڑ آپ کے سامنے ہے کہ آپ تھک جائیں پڑھتے پڑھتے اور حاصل کرتے کرتے۔ تو یہ جو جہاں اس کی خوبیاں ہیں اس ترقی کی، وہاں اس کی مضرتیں بھی ہیں۔ ابھی آخری مرتبہ لندن جب جانا ہوا تھا تو اس وقت سن کر بڑا دکھ ہوا کہ کسی صاحب علم کے بیٹے کو یہ خبر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد نہیں ہیں، بلکہ وہ گوریلا جد امجد۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہماری حقیقت اور اصلیت بیان فرما دی۔ وہ آدم منجدل بین الماء والطین، کہ حق تعالی شانہ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ مٹی لاؤ۔ تو یہ پوری کائنات خالق اور مخلوق کے ساتھ ایک گھر کی طرح، ایک گھر میں باتیں ہوتی ہیں تو کبھی سمجھدار بچے ہوتے ہیں تو والدین انہیں دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ کہیں ادھر ادھر راز کی بات بتا دے گا۔ تو یہ پوری کائنات ایک گھر کی طرح سے ہے۔ تو وہ جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو ملائکہ نے پوچھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو وہ ساری کائنات کو پتہ کہ یہ مکالمہ ہوا ہے رب اور مخلوق کے درمیان، رب کے درمیان، ملائکہ کے درمیان۔ تو جب جبریل امین کو حکم ہوا کہ مٹی لائیے، آدم کا گارا بنانا ہے، تو مٹی
جبریل امین سے فریاد کرتی ہے کہ ہم سے ایسی مخلوق تیار ہوگی جو خدا کی نافرمان ہوگی، اور اس کا حشر یہ ہوگا کہ جہنم رسید ہوں گی، تو ہم سے جو جسم بنے گا ہمارے گارے سے، تو وہ عمل وہ کریں گے اور ہمیں ساتھ جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو مٹی کو بھی پتہ کہ آدم مٹی سے بنے، اور یہ ساری کائنات، ساری انسانیت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے رشتے میں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہم بہت سنتے ہیں، مگر ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ قصے میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہیں کہ حکم ہوا خلقتہ بیدی، کتنے پیار سے حق تعالیٰ شانہ نے ان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ میں نے میرے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے۔ تو اتنے پیار سے بنانے کے بعد حکم ہوا کہ اچھا یہ جنت، اس میں رہیں، انت و زوجک الجنہ، کہ تم دونوں یہاں رہو۔ اور اس سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اعزاز ہو چکا تھا، اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اہل الجنت بلہن، کہ جس نے کتنی بڑی انسلٹ حق تعالیٰ شانہ کے حکم کی تو کی ہے اس نے، مگر خود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مسجود تھے، اور ان سے حسد کیا یا ان سے تکبر کیا یا ان سے بغض ہوا، تو ان تمام میں سے جو بھی کیا ہو تو ناقابل معافی جرم تھا۔ جس طرح حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک بھی ہونا چاہیے، مگر بھول پن دیکھیے کتنا بڑا سبق ہمارے لیے۔ ہم تو ماں اور باپ کا ایک کلمہ نہیں سننا چاہتے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، کبھی اف بھی مت کہو، اور اب یہ حال ہے ہمارا کہ ایک کلمہ سنا انسلٹ ہو گئی ہماری، باپ نے میری شان میں گستاخی کر دی، اس کو سزا دینی ہوگی۔ تو یہاں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اسی دشمن کے جال میں آ جاتے ہیں، اکل شجرہ کھانے میں، اور پھر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے وہاں سے جنت سے دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں واقعات پیش آتے ہیں انسانوں کے ساتھ، انسانوں کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، تو ہم تو چھوٹے سے واقعے کو قیامت سے بڑا سمجھ لیتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جنت سے یہاں بھیج دیا جانا اور نکال دیا جانا، کیا وہاں کی نعمتیں اور کیا یہ قید خانہ۔ مگر جو رب اور مربوب کا، خالق اور مخلوق کا رشتہ رہنا چاہیے تھا، وہ اور مضبوط ہوا، جو جنت میں تھا اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوا، ٹوٹا نہیں۔ ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے،
اس میں اس رشتے میں کوئی خلل بھی نہیں آیا اور پختہ ہو گیا. یہ جو اس دن وہاں واقعات سنائے تھے باٹلی میں بھی کہ وہ ہر وقت ساری زندگی روتے رہتے تھے. ابا جان کا سنایا تھا کہ اعتکاف میں استنجے کے لیے میں گھر پہنچا تو والد صاحب فرماتے ہیں یوسف یہاں بیٹھا. پھر فرمایا کہ اللہ سے ملاقات کے شوق میں دنیا بھر کے اولیاء اللہ روتے رہے ساری عمر روتے اور تڑپتے گزار دی مگر انہیں وصال نصیب نہیں ہوا. اللہ کو رلانا ہی تھا انہیں. تو یہ جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے سیکھا اولیاء اللہ نے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اتار دیا گیا تو جنت کی زندگی کتنی تھی؟ صرف 40 برس وہاں انہیں رکھا گیا اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا. تو دنیا میں بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کام صرف ایک تھا، بس اس مولا کی یاد میں رونا. روتے رہے. کہتے ہیں کہ 200 برس تک آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ وہاں سے ہمیں اتارا گیا تھا. چلیے کل تو تھوڑی ذرا ہم نے زیادتی کر لی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. دعا کر لیتے ہیں آگے انشاءاللہ کل کو. اللہ تعالیٰ ان اپنے مقبول بندوں کی طرح ہمیں بھی اس کی ذات عالی سے تعلق نصیب فرمائے.